السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو آور چینل۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بھارتی خلائی مشن چندریان 3 نے کامیابی سے چاند پر لینڈ کر لیا ہے۔ اس مشن کی مکمل کہانی کیا ہے اور مقاصد کیا ہے، یہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ تو آئیے ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، بھارت نے تاریخ رقم کر دی۔ خلائی مشن چندریان 3 چاند پر لینڈ کر گیا۔ بھارت کا مشن چندریان 3 کامیابی سے چاند کے قطب جنوبی حصے پر اتر گیا، جس کے ساتھ ہی بھارت چاند کے تاریک اور نرم زمین والے حصے پر لینڈ کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ ناظرین، بھارتی اسپیس ایجنسی کے مطابق چندریان 3 مشن 14 جولائی کو روانہ ہوا تھا، جو لانچ کے بعد 10 دن تک زمین کے مدار میں موجود رہا اور 5 اگست کو کامیابی سے چاند کے مدار میں داخل ہوا۔ وکرم نامی لینڈر 17 اگست کو پروپلشن موڈیول سے کامیابی سے الگ ہوا تھا، جس کے بعد آج یہ مشن چاند پر کامیابی سے اتر گیا ہے۔ مشن کی کامیابی کے بعد بھارت چاند پر سافٹ لینڈنگ کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک، جبکہ چاند پر پہنچنے والا دوسرا ایشیائی ملک ہے۔ اس سے قبل امریکہ، روس اور چین چاند کے خط استوا کے قریب سافٹ لینڈنگ کر چکے ہیں۔ یہ بھارت کی جانب سے چاند پر اترنے کی 4 برسوں کے دوران دوسری کوشش ہے۔ اس سے قبل 2019 میں چندریان 2 مشن ناکام ہو گیا تھا۔ ناظرین، بھارت کے اس تاریخی کارنامے پر ملک بھر میں جشن کا سماں ہے۔ بھارت کے مختلف اسکولوں، سائنس سینٹرز اور کئی مقامات پر بڑی اسکرینوں پر چندریان 3 کے لینڈنگ کے مناظر دکھانے کے انتظامات کیے گئے تھے۔ بھارتی عوام خلائی مشن کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہے اور خصوصی دعائیہ تقریبات بھی منعقد ہوئیں۔ بھارت کا روبوٹک خلائی مشن چندریان 3 14 جولائی کو جنوبی ریاست آندھرا پردیش سے روانہ ہوا تھا اور 40 دن کے طویل سفر کے بعد خلائی مشن نے لینڈنگ کی۔ بھارتی خلائی مشن کو دیا گیا نام چندریان سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی مون کرافٹ ہے۔ بھارت چاند پر پہنچنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ بھارت سے پہلے امریکہ، روس اور چین کے خلائی مشن بھی چاند پر لینڈ کر چکے ہیں، لیکن بھارت کے خلائی مشن نے وہ کارنامہ انجام دیا جو امریکہ، روس اور چین بھی نہ کر سکے۔ چندریان 3 نے چاند کے جنوبی قطب پر سافٹ لینڈنگ کی اور اس طرح یہ سیٹلائٹ دنیا کی واحد سیٹلائٹ ہے جس نے چاند کے جنوبی قطبی علاقے میں لینڈنگ کی ہے۔ چاند کے اس حصے کی زمین دیگر کے حصوں کے مقابلے میں نرم ہے۔ بھارتی خلائی مشن چندریان 3 لینڈر اور روور پر مشتمل ہے۔ لینڈر کو وکرم اور روور کو پرگیان کا نام دیا گیا ہے۔ روور پرگیان کو وکرم کے اندر رکھا گیا ہے۔ کامیاب لینڈنگ کے بعد روور کو چاند کی سطح پر اتارا گیا۔ روور میں موجود 2 بڑے آلات، الفا پارٹیکل ایکسائٹیشن اسپیکٹرومیٹر APS اور لیزر انڈسٹڈ بریک ڈاؤن اسپیکٹروسکوپی ہیں۔ دونوں کا کام چاند کی سطح پر چیزوں کی پیمائش کرنا، معدنیات اور مواد کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہوگا۔ لینڈر وکرم کے پاس 4 بڑے آلات ہیں۔ آلات میں ریٹرو ریفلیکٹر شامل ہے جو چاند سے لے کر زمین تک کام کرے گا۔ سیسموگراف ارضیاتی عمل کو سمجھنے میں مدد کرے گا۔ رمبا فضا میں پلازما کی کثافت کی پیمائش کرے گا۔ چوتھا آلہ چندر سرفیس تھرمو فزیکل تجربہ اوپری سطح کے مینٹل ریگولت کی تھرمل پیمائش کرے گا۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے مطابق یہ کامیابی ہندوستانی سائنس، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اور صنعت کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ یہ خلائی تحقیق میں ہندوستان کی ترقی کی علامت ہوگی۔ بھارت کی اس کامیابی کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔
پاکستان میں بھی لوگ بھارتی خلائی مشن سے متعلق تحقیق کرتے آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر خلائی مشن چندریان-3 ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے۔ ناظرین، میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کے حالیہ مشن کی لاگت بھارتی کرنسی میں 600 کروڑ روپے ہے۔ اس سے قبل بھارت نے 2019 میں چندریان-2 خلائی مشن بھی بھیجا تھا، جو چاند پر اترنے کے عمل کے دوران ناکام ہو گیا اور اس کا لینڈر وکرم بریک سسٹم میں خرابی کی وجہ سے چاند کی سطح سے ٹکرا گیا تھا۔ ہندوستان کا پہلا قمری مشن چندریان-1 2008 میں لانچ کیا گیا تھا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں اس سسٹم کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح کی ریئل ٹیکنیکل ویڈیوز اور انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔